الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اللہ سارے محترم شیخ الحدیث تفسیر شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم عبداللہ حاجی صاحب الحمدللہ آج کے اس عظیم الشان محفل کے مہمان خصوصی کی ہے اور آپ پر تخصیص کرتے قرآن کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لاجواب نعمتوں سے نوازا ہے اور انہیں انعام و اکرام میں سے رب العالمین کی جانب سے جو آپ کو عطا ہوا انعام وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ حضرت کا ایک مرتبہ بیان سن لیتا ہے درس قرآن پاک کسی بھی عنوان پر تو اس کے سینے میں قرآن کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ آج جو پیغام ہے مسجدوں کے اندر یا پھر ہماری جو حجاز اسلامی یونیورسٹی ہے اس کے اندر جو لوگوں کے اور طالب علموں کی سینوں میں قرآن سے محبت ہے، قرآن کے کام کا شوق ہے، یا میرے سینے میں جو قرآن کی محبت اور قرآن کے کام کا شوق پیدا ہوا ہے یہ حضرت کی تربیت ہے، یہ حضرت کی محنت ہے کہ آج الحمدللہ اچھے انداز میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن سمجھانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو مسجد کی طرف راغب کرنے کا جو ذہن آج پیدا ہوا ہے ہم طالب علموں کے درمیان وہ حضرت کی مضمون محنت ہے۔ تو بس میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ویسے استاد کے سامنے جو طالب علم کو بیان تو نہیں کرنا چاہیے، ہماری مسجد کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ آپ بھی اس ادارے کی کوئی بات پیغام دے دیجیے گا، میری جانب سے یہی پیغام ہے اور نور القرآن انٹرنیشنل خادمین قرآن اور ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ کی جانب سے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ نے صرف 45 سے 50 منٹ کے درس قرآن پاک میں اپنی توجہ کہیں اور نہیں لے جانی۔ موبائل اگر آپ نے کھلے رکھتے ہیں سائلنٹ کر دیں، اگر آپ کی توجہ کہیں اور جا رہی ہے کسی اور وجہ سے آپ اس کو سائڈ پہ کر کے آپ اپنی توجہ حضرت کے درس قرآن پر رکھیے گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا تو نہیں، آپ کا دل کو گواہی دے گا کہ حضرت نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں آج رات کے حوالے سے وہ ہمارے سینے میں بھی اتر گئی ہیں اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی گزارنے میں ہمیں بہت آسانی ملے گی۔ بس بلا تاخیر حضرت کا انشاءاللہ درس قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں، نعروں سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے تو آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کی نیت بھی کرتے ہوئے آپ ان کو تشریف رکھیے گا۔ حضرت کو درس قرآن کے فوراً بعد دوسرے پروگرام میں جانا ہے جو مرکزی نیو منصیہ وسیع لون حسین اسماعیل کے پاس جو عظیم الشان بڑا جلسہ پروگرام ہونے والا ہے، حضرت کو وہاں پر بھی بیان اور درس قرآن دینا ہے، حضرت فوراً نکلیں گے۔ بس آپ نے توجہ کے ساتھ سنیے اور حضرت کے بیان کے فوراً بعد صلاۃ التسبیح کی جماعت شامل کیجیے۔ 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
آپ بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ میری تصویر نہیں بنائیے گا اور ویڈیو نہیں بنائیے گا. اگر کسی نے تصویر کھینچی ہو تو ڈیلیٹ کر دیں. اپنے تمام صغیر و کبیر و گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی. ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت له. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم یہاں پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سننے کے لیے جمع ہوئے۔ جہاں تک تعلق ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر 27ویں رجب کو شروع سے لے کر آخر تک معراج کا واقعہ ضرور بیان ہونا چاہیے۔ اسی طرح واقعہ کربلا جو ہے یہ محرم میں شروع سے لے کر آخر تک بیان ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضور کی ولادت کی جو رات ہوتی ہے اس میں حضور کی ولادت کے موقع پر جو عجائبات ظاہر ہوئے وہ بیان ہونے چاہیے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی اور اس سازش کے تحت جمعے کی چھٹی ختم کر دی گئی۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جمعے کے دن والد صاحب اپنے بچے کو لے کر مسجد میں آ جاتے تھے اور امام صاحب کا بیان سن لیتے تھے، اور امام صاحب کی عادت تھی کہ وہ محرم میں محرم کا بیان کرتے تھے، سفر میں سفر کا بیان کرتے تھے، بزرگوں کے دن بھی منائے جاتے تھے اور بہت سارے موضوعات ہوتے تھے، تو چھوٹے چھوٹے بچے ان ساری باتوں کو جانتے تھے۔ اب ہمارے بچوں کے پاس وہی تعلیم ہے جو اسکول میں تعلیم ہے، اور اسکول میں اسلامی نصاب کم سے کم کیا جا رہا ہے اور بچے پڑھائی کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ اب رہ گیا موبائل، تو موبائل میں بچے کارٹون کھیلتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی بڑی راتوں میں پورا واقعہ بیان کیا جائے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تقریباً 35 منٹ 40 منٹ درس قرآن پاک کا وقت ہے، تو ہم پورا واقعہ معراج تو بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کی کچھ چیدہ باتیں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آج اس مبارک نشست میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ سنیں گے جو شب معراج حضور نے مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد دیا۔ سارے نبیوں کی امامت آپ نے فرمائی، اذان دینے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین، اقامت دینے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور مقتدی جو ہیں وہ سارے نبی اور رسول، اور ان مقتدیوں کے امام الانبیاء علیہ السلام۔ 2 رکعت پڑھی گئیں۔ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے نبی وہاں پہنچے، سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی، سارے نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آئیے برکت کے لیے وہ خطبہ سماعت کریں۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ پر وہ قرآن نازل کیا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ اولین آخرین کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ بس ہم تو الفاظ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو ترجمہ و تفسیر سے نہیں آتا، وہ کرم مصطفیٰ سے آتا ہے، نظر مصطفیٰ سے آتا ہے، وہ روحانی علم ہے۔ اس میں بھی علم کے سمندر میں بندہ غوطہ لگاتا ہے۔ جب قلب معرفت الہی سے روشن ہوتا ہے
تو پھر قرآن خود اسے علم کس طرح دیتا ہے کہ ایک بزرگ کا قول حضرت علامہ عبد المصطفیٰ العازمی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا. آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھی اور پھر اس سمندر میں ڈوب گیا تو مجھے ایک علم حاصل ہو گیا. پھر میں نے دوبارہ پڑھی، پھر اس سمندر میں ڈوبا تو ایک دوسرا علم حاصل ہوا. اس طرح کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ میں غور کرتا رہا، تقریباً 1,00,000 سے اوپر علوم اللہ نے مجھے عطا فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں اور میں کاغذ پہ لکھتا جاؤں، کاغذ اونٹوں پر لادے جائیں، ایک اونٹ بھر جائے، دوسرا اونٹ بھر جائے. ایک اونٹ کو آپ نے دیکھا ہے کتنا سامان اٹھا لیتا ہے، کتنا وزن وہ اٹھا لیتا ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کاغذ اٹھا لے گا. آپ فرماتے ہیں 70 اونٹ بھر جائیں لیکن میں تفسیر سورہ فاتحہ کی لکھوں تو وہ تفسیر اس سے بھی زیادہ ہوگی کہ 70 اونٹ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا لو داع لی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ. اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو قرآن سے وہ میں ڈھونڈ سکتا ہوں. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. سارا کا سارا علم قرآن پاک میں موجود ہے لیکن لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں. کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عباس آپ کو اتنا علم کہاں سے آ گیا قرآن کا؟ کوئی دوسرا ہوتا تو کیا کہتا؟ پھر دن رات قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، درس دیتا رہا، ترجمہ رٹتا رہا، تفسیر رٹتا رہا، علم آ گیا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ بات یہ ہے کہ ایک رات جب میں بچہ تھا اپنی خالہ کے یہاں رکا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ کون؟ ام المومنین حضرت میمونہ. زور سے دہرائیے کیا نام ہے؟ ام المومنین حضرت میمونہ. تھوڑی آواز میں گونج محسوس ہوتی ہے، یہ اس کو صحیح کریں. تو حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے. کہتے ہیں میں ان کے گھر رات کو رکا تھا، رسول اللہ تشریف لائے تو سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت مجھے اٹھایا اور فرمایا بچے تو نماز نہیں پڑھے گا، چلو اٹھو تہجد پڑھو. تو آپ کہتے ہیں میں تہجد کے لیے کھڑا ہوا وضو کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی جماعت کرائی. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں حضور کے برابر میں کھڑا ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے برابر کھڑا کیا. بھائی دو نمازی ہوں تو کیا کریں گے؟ ایک امام دوسرا مقتدی برابر میں کھڑا ہوگا. دوران نماز حضرت عبداللہ بن عباس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کہاں اور رسول اللہ کہاں، میں حضور کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں. تو یہ سوچ کر نماز کے دوران یہ پیچھے چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا ہاتھ پیچھے کیا، کان پکڑا اور کان کھینچا. تو حضرت عبداللہ بن عباس آگے آ گئے، حضور کے برابر میں کھڑے ہو گئے. جیسے ہی حضور نے ہاتھ ہٹایا پھر پیچھے ہو گئے. تو پھر حضور نے ان کا کان پکڑ کے آگے کیا، جیسے ہی حضور نے ہاتھ ہٹایا پھر پیچھے ہو گئے. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس میں تجھے نماز میں برابر کھڑا رکھتا ہوں تو پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی مسئلہ کیا تھا؟ جب ایک امام کے پیچھے ایک ہی نمازی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ کیا ہے بتائیے؟ وہ نمازی کہاں کھڑا رہے گا؟ برابر میں. پیچھے کھڑا ہونا یہ تو مسئلے کے خلاف ہے. تو حضور نے فرمایا میں تمہیں برابر کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صرف آپ کے ادب میں۔ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں رسول اللہ کے برابر میں کیسے کھڑا رہوں، اس ادب کی وجہ سے میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھیں ادب اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلہ تو یہی تھا، لیکن چونکہ انہوں نے ادب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ نے دعا کی، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما، سمجھ عطا فرما۔ کہتے ہیں حضور نے جب دعا دی تو مجھے قرآن کا علم نصیب ہو گیا۔ تو قرآن پاک کی سمجھ کیسے ملتی ہے؟ حضور کے ادب سے ملتی ہے۔ صرف ترجمہ رٹنے سے قرآن نہیں آتا، نگاہ مصطفیٰ سے آتا ہے۔ تو ہم خطبہ سن رہے تھے، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جو خطبہ دیا اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس رب کا شکر ہے جس نے میری امت کو ساری امتوں میں سب سے افضل بنایا، وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، اور میری امت کو سب سے افضل بنایا، سب سے بہتر بنایا، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اور اس رب کا شکر ہے جس نے میری امت کو اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا۔ یعنی اول کن معنی میں؟ دنیا میں آنے میں حضور کی امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن کل بروز قیامت اٹھنے میں اور جنت میں جانے میں سب سے پہلے حضور کی امت جائے گی۔ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، اور اس رب کا شکر ہے جس نے میرے سینے کو کھول دیا۔ وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اور اس رب کا شکر ہے جس نے میرے بوجھ کو دور کر دیا۔ کون سا بوجھ؟ وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔ کون سا بوجھ؟ کوئی کاروبار کا بوجھ نہیں تھا، بیوی بچوں کا کوئی بوجھ یا اس کی فکر نہیں تھی، نہ حضور کو اپنی فکر تھی، نہ اپنے بیوی بچوں کی فکر تھی، نہ کاروبار کی فکر تھی، نہ روزگار کی فکر تھی۔ آپ کو فکر تھی اپنی پیاری امت کی فکر تھی، اور آپ بڑے فکر مند ہوتے تھے کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اور اس حالت میں وہ دنیا سے گیا، تو بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر جہنم میں گیا بھی تو آپ کی شفاعت کے صدقے میں جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ وہ بوجھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر محسوس فرماتے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور کو ہم سے کتنا پیار ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو حضور کی امت کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو حضور یہ پسند فرماتے ہیں کہ ہم اپنی دعا میں حضور کی امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت شیخ معروف کرخی علیہ رحمہ 3 دعائیں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی امت کے لیے دعا کرنے کی فضیلت تو دیکھیں، فرماتے ہیں یہ 3 دعائیں روزانہ 10 مرتبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ولیوں کا سردار یعنی ابدال میں سے کر دے گا، یعنی ولایت کا درجہ مل جائے گا اس دعا کی برکت سے۔ وہ 3 دعائیں یہ ہیں، یا اللہ حضور کی امت کی اصلاح فرما، زور سے بولیں، یا اللہ حضور کی امت کی اصلاح فرما، یا اللہ حضور کی امت کی ہر تکلیف دور فرما۔ سارے بولیں، یا اللہ حضور کی امت کی ہر تکلیف دور فرما، یا اللہ حضور کی امت پر رحم فرما۔ یہ 3 دعائیں، چلے پھر دہرائیں، یا اللہ حضور کی امت کی اصلاح فرما، سب سے پہلے اصلاح، پھر تکلیف دور فرما، پھر رحم فرما۔ سارے مل کے پڑھیں، یا اللہ حضور کی امت کی اصلاح فرما، حضور یا اللہ حضور کی امت کی ہر تکلیف دور فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا درس جو ہے نا وہ کوئی جوشیلا خطاب نہیں ہے،
تو اگر تھوڑا سا بھی ایکو ہوگا تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ بڑی تکلیف سے سن رہے ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آواز کلیئر نہیں ہے. تو آپ بالکل ایکو ختم کر دیں اور آواز بالکل پلین کر دیں، تو سب کو انشاءاللہ تعالیٰ سننے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ایکو وغیرہ تو نعت خوانی میں اور ذکر میں اچھا لگتا ہے، بیان کے اندر تو اسپیکر بالکل سیدھا ہونا چاہیے، بالکل پلین اسپیکر ہو، تو اس طرح لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. اب ایک لفظ کسی کو سمجھ آ رہا ہے، دوسرا لفظ نہیں آ رہا، بعض بھائی اپنے کانوں کو یوں کر رہے ہیں، بعض بڑا غور سے سن رہے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو اس طرح بیچاروں کو مشکل ہوتی ہے. اس کی عربی جو بنے گی وہ عربی یہ بنے گی: اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا: وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا. اللہ نے میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے نبوت کا دروازہ کھولنے والا بھی بنایا اور بند کرنے والا بھی بنایا. سب سے پہلے نبی بھی حضور ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت نصیب ہوئی، اور سب سے آخری نبی بھی حضور ہیں. سب سے پہلے نبی ہیں لیکن آنے میں سب سے آخری نبی ہیں. حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں: انہ کان للنبی علیہ السلام لیلۃ الاسریٰ خمسۃ مراکب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج 5 سواریوں پر سوار ہوئے. کتنی سواریوں پر؟ 5. اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ اور کس کس کو صحیح آواز آ رہی ہے؟ الاول البراق الی بیت المقدس. کہتے ہیں پہلی جو سواری تھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک، وہ براق تھی. کیا تھی؟ براق، جو گدھے سے اونچا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا. یہ جنتی سواری تھی. اور اس کی اسپیڈ کتنی تھی؟ آپ یہاں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو ستارے نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ ستارہ کتنا دور ہے؟ اربوں میل دور ہے، لاکھوں میل دور ہے، ہزاروں میل دور ہے، لیکن ہماری نگاہ پہنچ جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی تو ستارے وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ ہماری آنکھوں کی رینج سے باہر ہے، وہ ہماری آنکھوں کی رینج سے باہر ہے. تو ہماری آنکھوں کی ایک رینج ہے جسے کہتے ہیں حد نگاہ. کیا کہتے ہیں؟ اس براق کی سپیڈ یہ تھی، ایک قدم ادھر تھا، دوسرا قدم حد نگاہ سے آگے تھا. کتنی سپیڈ تھی؟ ایک قدم ادھر اور دوسرا قدم حد نگاہ سے آگے. یہ سپیڈ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہو کر جا رہا ہوں، جبریل امین نے براق کو نیچے اتارا اور عرض کی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یعنی مدینہ منورہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے. پھر آگے چلے، پھر سواری اتری، عرض کی کہ یہ مدین ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا. وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی. پھر اڑے، پھر نیچے اترے، پھر عرض کی کہ یہ طور سینہ ہے، کوہ طور ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی. پھر براق پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو بیت المقدس آنے سے پہلے بیت اللحم
مولد عیسیٰ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی وہاں براق اتری۔ جبریل نے عرض کی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل وہاں پہ پڑھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ برکت کی جگہ پر نوافل پڑھنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا عقیدہ معلوم ہوا؟ دہرائیے، برکت کی جگہ پر نوافل پڑھنا، عبادت کرنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا جائز ہے، تو جہاں رسول اللہ کی ولادت ہوئی وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا کیوں ناجائز ہو سکتا ہے؟ وہاں دعا مانگنا کیوں ناجائز ہو سکتا ہے؟ پھر بیت المقدس آپ تشریف لائے اور براق کو صخرہ ایک چٹان ہے وہاں سے باندھ دیا گیا، اور پھر بیت المقدس میں نماز ادا کی گئی، خطبہ ہوا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آسمانوں کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ براق کی اسپیڈ کیا تھی ذرا دہرائیے، کیا اسپیڈ تھی؟ آپ کی ہماری نگاہ کا جو اینڈ ہے اس سے بھی آگے دوسرا قدم۔ اتنی اسپیڈ سے اگر گاڑی جا رہی ہو، اتنی اسپیڈ سے، یہ تو بہت زیادہ اسپیڈ ہو گئی۔ اگر 150 کی اسپیڈ سے گاڑی جا رہی ہو تو بسا اوقات بعض چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور پلین سے تو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو آپ سوچیں اتنا اوپر اڑ رہے ہیں، اتنی اسپیڈ بھی ہے، لیکن حضور کی نگاہوں پہ قربان جائیے، آپ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی اور قبر کے اندر کا منظر بھی دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ نماز کھڑے ہو کر اپنی قبر میں پڑھ رہے تھے۔ تو قبر بھی دیکھ لی، قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ نماز میں رکوع سجود ہے، اور رکوع سجود کا تعلق جسم سے ہے، تو نبی قبروں میں حیات ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن کے لیے موت عطا فرمائی، اور پھر انہیں وہ زندگی عطا فرمائی جو زندگی دنیاوی زندگی سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اچھا، یہی موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور حضور براق سے دیکھتے ہوئے کہاں چلے گئے بتائیے؟ بیت المقدس۔ براق کی اسپیڈ تو کتنی ہوئی نا، لیکن جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے دروازے پر استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی اسپیڈ براق سے بھی زیادہ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی اسپیڈ کیا ہوئی؟ براق سے بھی زیادہ ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ اسپیڈ ہے تو حضور کی اسپیڈ اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو براق چل رہی ہے یہ حضور کی اپنی اسپیڈ سے بہت کم ہے، یوں شاہی سواری ہے، شان و شوکت کے ساتھ لایا جا رہا ہے۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرمائی، نبیوں کو اس سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ اچھا، پھر سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ جس آپ کو اگر کوئی ایسا بھائی ملے نا جو کہتا ہو یار نبی زندہ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو اس سے آپ کہیں کہ بتائیے بیت المقدس میں نبیوں سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہے گا جی ہوئی۔ اگر زندہ نہیں ہے تو کس سے ملاقات ہوئی؟ پھر نبیوں نے نماز پڑھی، نماز روح تو نہیں پڑھتی، نماز میں تو رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، جسم کی حرکت ہے، تو نبیوں نے نمازیں ادا کی جس طرح زندہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پھر نبیوں سے آسمانوں میں ملاقات ہوئی، تو اللہ کی عطا سے شہید بھی زندہ ہیں اور شہیدوں کے سردار انبیاء بھی زندہ ہیں۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ براق ہی آسمانوں کی سواری بھی براق ہے، قاب قوسین تک حضور براق پر ہی سوار رہے۔ لیکن دوسری روایت جو امام محمود آلوسی علیہ رحمٰن نے لکھی، الثانی المعراج فی الی السماء الدنیا، وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس سے آسمان دنیا تک، پہلے آسمان تک ایک نور کی سیڑھی لگائی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے حضور پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔
والثالث اجنحۃ الملائکہ منہا الی السماء السابعہ، اور پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک حضور کا یہ سفر فرشتوں کے پروں پر ہوا، فرشتے اپنے پر میں لے کر گئے۔ والرابع جناح جبریل منہا الی سدرۃ المنتہی، اور پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضور جبریل کے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ الخامس الرفرف منہا الی قاب قوسین، سدرۃ المنتہا پر ایک سبز قالین آیا اور حضور اس قالین پر بیٹھ کر پھر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں بھئی یہ سواریاں 5 کیوں استعمال ہوئیں، 5 سواریاں کیوں استعمال ہوئیں؟ فرماتے وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي الرُّكُوبِ إِظْهَارُ الْكَرَامَةِ وَإِلَّا فَاللَّهُ سبحانہ وتعالی قادر علی ان یوصلہ الی ای موضع اراد فی اقل من طرفۃ عین۔ محمود آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ 5 سواریاں یہ حضور کی شان و عظمت دکھانے کے لیے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اپنے محبوب کو اس سے بھی آگے پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی تو پہلے آسمان پہ پھر ملاقات ہوئی۔ ایک تو ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ بیت المقدس میں۔ دوسری ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ پہلے آسمان پہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ روتے ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ دائیں طرف وہ روحیں ہیں جو جنتی ہیں، تو آپ اپنی اولاد میں جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف جہنمی ہیں، جہنمیوں کو دیکھ کر آپ روتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا مر امتک فَلْيَكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ، آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت کے پودے کثرت سے لگائے۔ آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت کے پودے کثرت سے لگائے۔ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ وَأَرْضُهَا وَاسِعَةٌ، جنت کی مٹی بڑی پاک ہے، بڑی زرخیز ہے، اور اس کی زمین بہت وسیع ہے۔ وَقَالَ لَهُ مَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ، جب پوچھا گیا کہ جنت کے پودے کیسے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھا کریں تو جنت کے پودے کثرت سے لگ جائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو کوئی تیسرا کلمہ پڑھ لے تو ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے 5 جنت میں پودے لگ جاتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مناظر دیکھے شب معراج، بس وہ مناظر عرض کر کے ہم اپنا بیان اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا جو کھیتی باڑی کر رہی ہے۔ وہ لوگ آج جو فصل بوتے ہیں دوسرے دن وہ فصل تیار ہوتی ہے، وہ اس فصل کو کاٹ لیتے ہیں، کاٹنے کے بعد دیکھتے ہیں تو فصل پھر موجود ہے، ان کے ہاتھ میں بھی فصل موجود ہے جو کٹی ہوئی ہے، اور کھیت کے اندر بھی فصل جو ہے وہ لہلہا رہی ہے۔
تو فرمایا گیا، عرض کیا گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 70 گنا نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ ان کو اسی وقت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی مجاہد اسلام بنائے، آپ کو بھی بنائے۔ اللہ ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے۔ لیکن دیکھیں، جب تک میدان جنگ میں جانے کا موقع نہ ملے، مثلا ہمیں موقع نہیں ملتا عام طور پر کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، تو اور بھی بہت سارے جہاد ہیں، وہ جہاد بھی ہمیں جاری رکھنے چاہیے۔ سب سے اہم چیز ہے دین کی خدمت۔ ہمیں ہر محاذ پر دین کی خدمت کرنی ہے، مسجد کی خدمت، مدرسے کی خدمت، قرآن پاک کی خدمت، قرآن پاک کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کے قریب لے کر آنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو جس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کیا، تو جتنا وہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے 70 گنا اسے عطا فرما دے گا، دنیا میں کم از کم 10 گنا، اور اس میں اللہ چاہے تو اضافہ فرمائے 700 گنا تک اضافہ عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے 700 گنا سے زائد عطا فرماتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے یہاں مہمان آئے تھے، آپ کے پاس 2 روٹیاں تھیں، آپ نے روٹیاں توڑ کر مہمانوں کے سامنے رکھیں۔ ایک غریب سائل آ گیا، محتاج بندہ آ گیا، ضرورت مند آ گیا، تو آپ نے وہ روٹیاں انہیں دے دی۔ اب مہمان بھی بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکی ہیں۔ مہمان اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے صبر کیا۔ کچھ دیر گزر گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، تو ایک کنیز روٹیاں لے کر آئی اور کہا کہ میری مالکن نے آپ کو روٹیاں بھیجی ہیں۔ انہوں نے روٹیاں گنی، فرمایا یہ تو 18 ہیں، میری نہیں ہے، اگر میری ہوتی تو 20 پوری ہوتی۔ اس نے کہا یہ آپ کیسے کہتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 2 روٹیاں میں نے اللہ کی راہ میں دی ہیں، اللہ فرماتا ہے 1 کے بدلے 10 دوں گا، تو 2 کے بدلے 20 ہونی چاہیے، تو یہ 18 ہیں، میری ہوتی تو 20 ہوتی۔ تو وہ کنیز کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، راستے میں بھوک لگی تھی، 2 میں نے کھا لی۔ تو آپ نے فرمایا چل تجھے معاف ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا یقین تھا، یعنی ہم بھی اگر یہ یقین کر لیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں 1000 روپیہ دیا ہے تو انشاءاللہ 10,000 روپے ہمیں ضرور ملیں گے، اور یہ تو دنیا کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بے حساب عطا فرمائے۔ دوسرا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، ایک فرشتہ بھاری پتھر لے کر آتا ہے اور اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر وہ پتھر مارتا ہے۔ وہ اتنا بڑا پتھر ہوتا ہے کہ اس کا سر جو ہے بالکل کچمر ہو جاتا ہے، کچل جاتا ہے، سر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کچمر ہو جاتا ہے اس کا۔ پھر وہ پتھر دور گر جاتا ہے، تو وہ فرشتہ وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے تو سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ حکایت سمجھ میں نہیں آتی، یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں پھر تو صحیح ہو گیا نا۔ اس کی مثال سمجھیں، بھئی کسی کے سر پر زوردار چوٹ لگے، خون نکل آئے، زخمی ہو جائے، درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آپ بتائیں کہ 1 مہینے میں زخم صحیح ہو جائے، اب پھر دوبارہ زخم لگے، دوبارہ پتھر لگے تو درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایک دفعہ سر کچلا گیا، پھر صحیح ہو گیا، پھر کچلا گیا، پھر صحیح ہو گیا، پھر کچلا گیا، تو ہر دفعہ کچلنے کی تکلیف تو ہے۔ عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت میں سوتا رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کے وقت میں سوتا رہتا تھا۔ عام طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ تو ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ آج سے توبہ کریں
اور یہ عزم کریں کہ اب انشاءاللہ تعالی ہم فجر کی نماز انشاءاللہ وقت کے اندر ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فجر کی نماز وقت کے اندر ادا کرنی ہے، فجر کی نماز جو ہے ضائع نہیں کرنی۔ جی نکل اسی طرح بعض لوگ ایسا ہے کہ جیسے دوپہر میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سوئے، کبھی عصر میں سوتے رہے، کبھی مغرب میں سوتے رہے۔ بعض لوگ یعنی وہ اپنی تصویر نہیں لیجیے، اچھا اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ عشاء کی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک منظر آپ نے یہ دیکھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ننگے ہیں، ان کی آگے اور پیچھے چیتھڑے وہ لٹک رہے ہیں، ننگے ہیں آگے پیچھے چیتھڑے وہ لٹک رہے ہیں، اور جانوروں کی طرح وہ چر رہے ہیں، جیسے جانور وہ چارہ چرتے ہیں۔ اور وہ کیا چر رہے ہیں؟ جہنمی آگ کی کانٹے دار جو جھاڑیاں ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو پوری زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ تو زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہوں گے، لیکن زکوٰۃ کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے۔ تو آئیے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب کسی عالم دین سے پوچھ کر انشاءاللہ پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے میں جلدی عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک ہانڈی ہے، اس میں لذیذ طیب پاک گوشت وہ پکا ہوا ہے، اور ایک ہانڈی ہے اس میں گندا زہریلا بدبودار گوشت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک گوشت کی طرف وہ نہیں جا رہے اور گندا بدبودار زہریلا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال بیوی عطا فرمائی ہے، لیکن اس سے انہوں نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، مگر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں اور زنا کی طرف جاتے ہیں، یعنی حلال کو چھوڑ کر جو جائز ہے اسے چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ایک خون کی نہر دیکھی، خون سے بھری ہوئی نہر ہے، اس میں ایک شخص جو ہے تیر رہا ہے۔ وہ تیرتے تیرتے جیسے ہی نہر کے کنارے آتا ہے تو ایک فرشتہ اس کا منہ کھولتا ہے اور منہ کھول کے اس کے منہ کے اندر ایک پتھر ڈال دیتا ہے۔ تو وہ پتھر جب اس کے منہ میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ نہر میں ڈوب جاتا ہے، غوطے کھاتا ہے۔ پھر وہ اس پتھر کی تکلیف برداشت کرتا ہے، تکلیف وہ سہتا ہے، پھر دوبارہ وہ نہر کے کنارے آتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یہ سود خور ہے۔ جن لوگوں نے بینکوں میں اپنے پیسے رکھائے ہیں اور اس پر انٹرسٹ لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک شخص ہے جو اس نے گٹھری اٹھائی ہوئی ہے، اتنی ساری گٹھریاں ہیں، وہ اٹھتی نہیں ہیں اس سے، مگر مزید گٹھریاں اپنے اوپر رکھ رہا ہے۔ جو گٹھریاں اس کے اوپر ہیں وہ تو اس سے اٹھتی نہیں ہیں، مزید گٹھریاں اپنے اوپر چڑھا رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو امانت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا مگر مزید امانتیں اپنے سر پر لینے کا شوق ہے اسے۔ اگر ہم پر کوئی ذمہ داری ہے اس کو صحیح انداز میں پورا کریں۔ ایک ذمہ داری پوری ہوتی نہیں ہے، اس کے بجائے 10 ذمہ داریاں اور لے رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، دعا کریں اللہ پھر ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں مدینہ شریف میں حاضر تھا، تو وہ مدینہ شریف میں نیاز بانٹتے ہیں، سبیل بانٹتے ہیں غریبوں میں۔ تو وہ گاڑی میں مجھے لے گئے سبیل بانٹنے کے لیے۔ تو ایک جگہ میں نے دیکھا غریبوں کی بستی ہے، غریب بیٹھے ہوئے ہیں، نائجیریا کے غریب، جو افریقہ کے غریب ہوتے ہیں۔
لمبی لائن لگی ہوئی ہے. اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے وہ جو نیاز تھی سبیل تھی وہ گاڑی میں ڈالی اور کہا بھائی چلو چلتے ہیں، پھر نماز کے بعد آتے ہیں. پھر انہوں نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک دفعہ ایسا ہوا نماز کا ٹائم ہو گیا تو یہ جو سارے بیٹھے ہوئے نا غریب غربا، ان میں سے ایک غریب کو میں نے بلایا. اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے. میں نے اس کو بلا کے عربی میں کہا کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، آپ یہ نیاز رکھ لیں اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ایک ایک سب میں بانٹ دیجیے گا. تو کہتے ہیں وہ رو پڑا اور روتے روتے اس نے کہا کہ امانت کا بوجھ اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے بانٹا، ایک بندہ گھوم کے واپس آ گیا، مجھے یاد نہ رہا، اور ایک ہی شخص کو 2 دفعہ مل گیا تو کل بروز قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ میں امانت کا بوجھ نہیں اٹھاتا. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سر پر گٹھریاں رکھی ہوئی ہیں، وہ گٹھریاں تو اٹھتی نہیں ہیں، مزید وہ گٹھریاں اپنے اوپر لاد رہا ہے. تو فرمایا، عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے کہ امانتوں کا بوجھ اس سے اٹھتا نہیں ہے اور مزید امانتیں اپنے سر پر ڈال رہا ہے. اب آخر میں 2 باتیں پیش کرنی ہیں. اس میں سے ایک بات ایسی ہے جس میں آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہماری جان چھڑا دے. وہ گناہ ہے مسلمان کی برائی کرنا، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، غیبت کرنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے، اور تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے چہرے نوچ رہے، اپنی کھال نوچ رہے، کھرچ رہے. عرض کی گئی یہ وہ شخص، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، دل آزاری کرتے تھے، تہمت لگاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے. آخر میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب سے ملاقات کی، رأیت ربی بأحسن صورہ، میں نے اپنے رب کا جب دیدار کیا، فقال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ بتائیے کہ ملأ الاعلیٰ کے جو فرشتے ہیں، یعنی اعلیٰ جو فرشتے ہیں، یہ کس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں. 1000 سال سے ایک علمی مسئلے پر ان کی ڈسکس جاری تھی. یہ فرشتوں کا علم کا شوق دیکھیں، کتنے 1000 سال سے؟ 1000 سال سے. اور ایک روایت میں 4000 سال سے ایک مسئلے پر فرشتے ڈسکس کر رہے تھے. جب محبوب کریم آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ جانتے ہیں کس مسئلے میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ان کے سوال کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا مالک تو ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا. اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، اور دست قدرت سے کیا مراد ہے اللہ ہی جانے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی. اور پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے مجھ پر سب روشن ہو گئے، میں نے جان لیا. تو میں نے عرض کی اے مالک و مولا یہ اس مسئلے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کا یہ جواب ہے. تو پھر حضور نے فرشتوں کو جواب دیا. کسی کی مشکل دور کرنے والا کون ہے؟ مشکل کشا. جو مشکل دور کر دے وہ مشکل کشا ہے. تو حقیقی طور پر مشکل دور کرنے والا اللہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ خود جواب نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی یہ سبق دیا، تعلیم دی
کہ ساری نعمتیں دینے والا تو میں ہوں، لیکن نعمتیں ملتی ہیں میرے محبوب کے واسطے اور وسیلے سے ملتی ہیں۔ تو 4000 سال سے جس مشکل میں تھے، اس مشکل کو حل کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اللہ نے سکھایا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا اور اللہ ہی نے اپنے محبوب کو حکم دیا، تو آپ نے جوابات دی۔ اب آئیے وہ کیا مسائل تھے۔ پہلا سوال فرشتوں کے درمیان یہ تھا، وہ کون سے کام ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جو گناہوں کے کفارے ہیں؟ دہرائیے، وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو گناہوں کا کفارہ ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے کام ہیں جس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ دہرائیے، وہ کون سے کام ہیں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ تیسرا یہ سوال تھا کہ نجات دینے والے، تباہی اور بربادی سے بچانے والے کون سے کام ہیں؟ دہرائیے، نجات دینے والے، تباہی اور بربادی سے بچانے والے کون سے کام ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ برباد کرنے والے، ہلاک کرنے والے کون سے کام ہیں؟ آئیے یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں۔ سب سے پہلے وہ کام سیکھیں کہ جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جو گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمائے 3 کام۔ کتنے کام؟ نمبر 1، جب وضو کرنا مشکل ہو اس وقت بھی صحیح وضو کرنا۔ بھائی سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو دل چاہتا ہے جلدی جلدی وضو کر لے، لیکن اس وقت بھی اللہ کی رضا کے لیے صحیح وضو کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 2، جماعت کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھانا، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یہ تو چند خوش نصیب یہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو عصر میں آ جاتے ہیں، عصر سے پہلے آ جاتے ہیں، پھر عصر پڑھ کے مغرب کا انتظار کرتے ہیں، مغرب پڑھ کے پھر عشاء کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب ہے نا۔ بعض رمضان المبارک میں وہ تہجد پڑھ کے، سحری کر کے، فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، فجر کا انتظار کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تیسرا کام۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ تکلیف کے وقت کامل وضو کرنا۔ نمبر 2، جماعت کی طرف مسجد کے لیے، مسجد کی طرف قدم اٹھانا جماعت کے لیے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار۔ درجات کی بلندی والے کام بھی 3 ہیں۔ نمبر 1، کھانا کھلانا۔ تو یہ فضیلت تو انشاءاللہ سنیوں کو مل جائے گی۔ 11ویں میں بھی کھانا کھلا رہے ہیں، 12ویں میں بھی کھلا رہے ہیں، اچھا تیجے میں بھی کھلا رہے ہیں، سویم میں بھی کھلا رہے ہیں، 40 میں بھی کھلا رہے ہیں، برسی میں بھی کھلا رہے ہیں، عرس میں بھی کھلا رہے ہیں، پھر عاشورہ تو اس میں بھی کھلا رہے ہیں، پھر ماشاءاللہ سحری بھی کرا رہے ہیں، افطار بھی کرا رہے ہیں۔ تو نمبر 1، کھانا کھلانا۔ نمبر 2، سلام کو عام کرنا۔ نمبر 2، سلام کو عام کرنا۔ نمبر 3، رات کو نماز پڑھنا جب سب سو رہے ہوں، یعنی تہجد نماز ادا کرنا۔ یہ 3 کام ہیں جو درجات کی بلندی کے لیے۔ کون کون سے؟ کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، رات میں تہجد پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ 3 کام جو نجات دینے والے ہیں، ہلاکت اور بربادی سے بچانے والے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرنا، زور سے بولے۔ نمبر 2، ہر معاملے میں میانہ روی، غربت میں، امیری میں، اعلانیہ، چھپے، میانہ روی۔ میانہ روی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان انصاف کا دامن تھام کے رہے اور گناہ نہ کرے، نہ غربت میں کرے، نہ امیری میں کرے، نہ خوشی میں کرے، نہ غمی میں کرے، نہ چھپ کے کرے، نہ اعلانیہ کرے، ہر حالت میں گناہ سے بچنا۔ نمبر 3، غصے میں، خوشی میں انصاف کرنا۔ کبھی کبھی آدمی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو خوشی کی وجہ سے ناانصافی کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی غصے میں ناانصافی کرتا ہے۔ تو یہ انصاف کرنا ہر حالت میں یہ نجات دینے والا عمل۔ اب آخر میں سماعت کر لیں، مہلکات، وہ کام جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تکبر کرنا،
غرور کرنا، لالچ کرنا، اپنے آپ پر اترانا، گھمنڈ کرنا۔ دیکھیں، ایک ہے تکبر، ایک ہے غرور ہے، اور ایک لالچ۔ کتنے؟ 3 کام ہلاک کرنے والے ہیں۔ تکبر اور غرور میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ غرور میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور تکبر میں ہے کسی کو ذلیل سمجھنا۔ تکبر میں کیا ہے؟ کسی کو ذلیل سمجھنا۔ آخر میں سماعت کریں، کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا، یہ بتائیے ایک شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک صالح شخص ہے، اس کے سامنے ایک گناہگار سیاہ کار شخص آ جائے تو دل میں تو خیال آئے گا کہ یہ ذلیل ہے، حقیر ہے، میں تو نمازی ہوں، یہ تو تکبر ہے۔ اب تکبر سے بچیں کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تصور کرے کہ پتہ نہیں میری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا معلوم اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور یہ مجھ سے بڑا نیک اور پرہیزگار ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو میں تکبر کروں اس کی وجہ سے میرے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ کسی انسان کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے۔ دہرائیے، کیا کہا؟ کسی انسان کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے، اس کے عمل سے نفرت ہے۔ عمل کیچڑ ہے، گندا عمل کیچڑ ہے۔ اب بتائیے، ہمارے بیٹے سے ہمیں پیار ہے نا، گٹر میں گر جائے، پھر بچہ گٹر میں گر جائے تو کیا نفرت ہو جاتی ہے؟ کس سے نفرت ہوتی ہے؟ کیچڑ سے نا۔ بچے سے تو پیار ہے، جب وہ نہا دھو کر واپس آ جاتا ہے تو پھر پیار ہے۔ تو اسی طرح ہر مسلمان یہ حضور کا امتی ہے، ہمیں اس سے پیار ہے، لیکن جو گناہوں کی کیچڑ ہے اس سے نفرت ہے، ذات سے نفرت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اس مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب، مؤذن صاحب، خطیب صاحب، نائب امام، خدام، سب دینی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ بھی حصہ لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ شب معراج المصطفیٰ ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مزید تعاون کریں، یہاں جو پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں کو مزید کامیاب بنائیں۔ دیکھیں، ایک نہ ایک دن ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن مسجد میں آتے رہیں گے، اللہ کے نیک بندوں سے دوستی ہوگی، تو ہمارے جانے کے بعد انشاءاللہ ایصال ثواب تو ہوگا، ہمارے لیے دعائیں تو ہوگی۔ تو الحمدللہ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد یہاں درس قرآن پاک کا پروگرام ہوتا ہے نا، 30 منٹ۔ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد یہاں درس قرآن پاک کا پروگرام ہوتا ہے 30 منٹ کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور و ضرور شامل ہوں۔ اور مہینے میں ایک پروگرام ہوتا ہے دوسری اتوار ختم قادریہ شریف کا پروگرام ہوتا ہے ظہر کے بعد ہی۔ تو آپ ہر اتوار آئے، ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے پروگرام ہوتا ہے، اور مہینے کا جو دوسرا اتوار ہے اس میں ختم قادریہ شریف بھی ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دین کے کام میں تعاون کریں۔ زندگی گزر جائے گی، کاش ہمارا نام بھی قرآن کی خدمت کرنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کا خادم بنائے۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ تراویح اسی مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تراویح کے بعد شاید ہوگا درس قرآن مختصر، کتنی منٹ؟ ہاں، روزانہ تراویح کے بعد پورا قرآن یعنی سوا پارہ جو تراویح میں آپ نے سنا ہوگا اس کا مختصر خلاصہ آپ سنیں گے آدھے گھنٹے میں۔ تو میں آپ کو یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ تراویح کی نماز آپ یہاں پر ادا کریں، اس کے بعد درس قرآن میں شریک ہوں۔ درس قرآن میں ہماری بہنیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، خواتین کے لیے بھی انتظام ہے۔ جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں، آپ کی ہمت ہو، کسی دن، روز نہیں آ سکتے تو کسی دن آپ کی ہمت ہو تو آپ نیو حمزیہ غوثیہ لون آئیں رمضان المبارک میں۔ حسن اسکوائر سوک سینٹر کے پاس ایک لون ہے، نیو حمزیہ غوثیہ لون، اس میں الحمدللہ تراویح اور تفسیر کا پروگرام رات 1:30 بجے تک جاری رہتا ہے، جس میں ایک ایک پاؤ کا ترجمہ اور تفسیر ہم سنتے ہیں۔
ایک پاؤ کا ترجمہ تفسیر سن لیتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر 4 رکعت تراویح میں اسی کو سماعت کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ تراویح ادا کریں، درس قرآن بھی سماعت کریں، چھٹی کی رات وہاں پر آ کر دیکھیں آپ کہ ایک پاؤ کا ترجمہ جب سننے کے بعد 4 رکعت تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑا ذوق آتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ نیو حمزہ غوثیہ لون کی طرح عسکری پارک دیکھا ہے آپ لوگوں نے، جہاں پرانی سبزی منڈی تھی، عسکری پارک جہاں پر فیضان مدینہ ہے، تو عسکری پارک سے آپ چلیں حسن اسکوائر کی طرف، تو اے ڈی سینٹر کے بعد آتا ہے نیو حمزہ غوثیہ لون، الٹے ہاتھ پر ہی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی سے چھوڑ کر دوسری سب سے آگے ہے، یہاں پر سفید